السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا بہترین نام ہے۔ مسلمانوں کو اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ قرآن پاک، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام جو وحی ہے، کلام الہی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، کیا ان سے ہمیں فضائل حاصل ہوں گے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اسے دیگر کلام پر ایسے ہی فضیلت تو شرف حاصل ہے جیسے اللہ کو اس کی تمام مخلوقات پر فضیلت و شرف حاصل ہے۔ اس کی تلاوت زبان سے جاری ہونے والی سب سے افضل چیز ہے۔ اب یہ کچھ نکات ہیں جس پر ہم درجہ بدرجہ بات کرتے ہیں۔ پہلی ہے، قرآن کریم کی تعلیم و تعلم اور تلاوت کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ قرآن کی تعلیم کا اجر، قرآن پاک کی تعلیم کا اجر و ثواب۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری شریف۔ قرآن کریم کا اجر ثواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کے بدلے ایک نیکی ہے اور نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور بعض احادیث میں قرآن پاک کے ایک حرف کو 10 نیکیوں کا ثواب بھی بتایا گیا ہے۔ یعنی اگر قرآن پاک کا ہم ایک حرف پڑھتے ہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو اس طرح 10 10 10 30 نیکیاں۔ یعنی فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے اس کے بدلے ایک نیکی ہے، یعنی 10 نیکیاں، 10 گنا ثواب اس کا ملتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے، اسے حفظ کرنے، اس کی تلاوت میں مہارت پیدا کرنے کی کیا فضیلت ہے، آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، درحال کہ وہ اس کا حافظ بھی ہے، اور اللہ کے نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ۔ اور اس شخص کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اسے دہراتا رہتا ہے، درحال یہ کہ وہ اس پر شاک گزرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بخاری و مسلم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور اس کی اس طرح اور اسی ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح کے دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، کیونکہ تیرا مقام اس آیت کے پاس ہے جسے تو سب سے آخر میں پڑھے گا۔ ترمذی شریف۔ خطابی کہتے ہیں، اثر میں آیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کی سیڑھیوں کے برابر ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، جس قدر تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتا تھا اس کے بقدر سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ لہذا جس نے مکمل قرآن کی تلاوت کی وہ آخرت میں جنت کی سب سے آخری سیڑھی پر قابض ہوگا، اور جس نے اس کا ایک حصہ پڑھا وہ اسی کے مقدار میں سیڑھی پر چڑھے گا۔ پس ثواب کی آخری حد تلاوت قرآن کی آخری حد ہے۔ جس شخص
کہ بچے نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اس کا کیا اجر ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن پڑھا، اس کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل پیرا ہوا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی۔ نیز اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کے سامنے پوری دنیا بھی ہیج ہوگی۔ وہ دونوں کہیں گے ہمیں یہ کس صلے میں پہنایا گیا ہے؟ جواب دیا جائے گا تم دونوں کے بچے کے قرآن سیکھنے کے صلے میں۔ مستدرک حاکم۔ آخرت میں قرآن کی صاحب قرآن کے حق میں شفاعت کیا ہے؟ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن ہمارے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ مسلم شریف۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ اور قرآن، روزے قیامت بندہ کے لیے شفاعت کریں گے، انسان کے لیے روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے۔ حاکم، مسند احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا مذاکرہ کرنے کے لیے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا کلام الہی سے یہ مذاکرہ، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا مذاکرہ کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کا کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوگی، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ابو داؤد۔ تلاوت قرآن پاک کے کیا آداب ہیں؟ کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے آداب ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں، یعنی باوضو ہو کر قرآن کو پڑھا جائے، تلاوت سے پہلے مسواک کر لی جائے، بہترین لباس صاف ستھرا خوشبودار پہن لیا جائے، قبلے کا رخ کر لیا جائے، اگر جمائی آئے تو اسے ہاتھ رکھ کے منہ پر بند کر لینا چاہیے اور تلاوت کو روک دینا چاہیے۔ تلاوت کے دوران بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے، تلاوت کے وقت ذہن دماغ حاضر رہنا چاہیے، حضور الہیہ میں ہونا چاہیے، وعدے کی آیت پر توقف کر کے اس کا سوال کیا جائے اور وعید کی آیت پر ٹھہر کر رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے، مصحف کو کھلا نہ چھوڑے، اس کے اوپر کوئی چیزیں نہ رکھے، گرد و غبار سے محفوظ رکھے، صفائی رکھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر باتیں نہ کسیں، شور و غل نہ کریں، بازاروں اور شور و غل کی جگہوں پر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، سیٹیاں بجانا، مذاقیں کرنا، بات چیت جاری رکھنا تو یہ قرآن کے آداب میں خلل ڈال۔ قرآن پاک کو کیسے پڑھا جائے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی بابت دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جی کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے مد کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے وقت آواز کو کھینچتے تھے، مد کرتے تھے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو بسم اللہ کو کھینچ کر پڑھتے، الرحمن کو کھینچ کر پڑھتے اور رحیم کو کھینچ کر پڑھتے۔ بخاری شریف میں اس کا حوالہ بخاری شریف میں دیا گیا۔ تلاوت قرآن کے اجر کی کئی گنا بڑھوتری
یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کا اجر و ثواب کیا ہے اور کس قدر یہ بڑھ جاتا ہے اس کا اجر و ثواب، اس بارے میں جو شخص بھی خلوص و للہیت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ اجر کا مستحق ہے، لیکن یہ اجر حاضر ذہنی تدبر اور سمجھ کر پڑھنے سے کئی گنا اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کو خالی پڑھ لینا، دھیان کسی اور ہونا تو یہ اور بات ہے، لیکن اس کو حاضر ذہنی تدبر اور سمجھ کر پڑھنے سے اس میں کئی گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ اور بات ہے۔ چنانچہ ایک حرف پر 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے اجر کی کئی گنا بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ شب و روز میں تلاوت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے لیے ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لیتے تھے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی 7 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے پر مداومت نہیں کی، بلکہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ تو لہذا میرے اسلامی پیارے بہنوں معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارنے کے حریص بنیں اور اپنے لیے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کر لیں جسے کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ ہمیشگی کے ساتھ کیا جانے والا عمل تھوڑا ہی عمل ناغہ کر کے کیے جانے والے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ اگر آپ غافل ہو جائیں یا سو جائیں تو اگلے دن اس کی قضا کر لیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اپنے حزب یعنی یومیہ مقدار تلاوت، اس کو حزب کہا جاتا ہے، یا اس کے کچھ حصے سے سو گیا، پھر اسے فجر اور ظہر کی نماز کے مابین پڑھ لیا تو وہ اس کے لیے ویسا ہی لکھا جائے گا گویا اس نے اسے رات کے حصے میں ہی پڑھا ہے۔ مسلم شریف۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا ہے، آپ ان لوگوں میں سے نہ بنے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور فراموش کر دیا، خواہ وہ چھوڑنا کسی بھی قسم کا ہو، جیسے اس کی تلاوت یا اسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا یا اس میں تدبر کرنا یا اس پر عمل کرنا یا اس کے ذریعے شفا یابی طلب کرنا، چھوڑ دینا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت بارے ہم یہ بات گفتگو شنید کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کا پڑھ لینا، قرآن پاک کی تلاوت ایک بہت افضل اور اہم کام ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اسے دیگر کلام پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اس کی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اور اس کی تلاوت زبان سے جاری ہونے والی سب سے افضل چیز ہے۔ زبان سے جاری ہونے والی تلاوت جو ہے، قرآن پاک کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو ترتیل سے پڑھنا، یہ سب سے افضل چیز قرار دی گئی ہے، یہ فضیلت ہے۔ یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، انسان کے لیے باعث فضیلت ہے کہ اس کو اپنی زبان سے پڑھے، بہت اہم افضل عمل ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم اور تلاوت، یہ دونوں بہت فضیلت والے کام ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم و تعلم اور تلاوت۔ اب قرآن کی تعلیم تو حاصل کر لی، سیکھا اور سکھایا گیا، لیکن تلاوت سے مداومت بھی کرنا، تلاوت یعنی قرآن پاک کو باقاعدگی سے پڑھتے رہنا، دہراتے رہنا، یاد کرتے رہنا، یہ بہت اہم فضیلت ہے اس بات کی۔ تو ہم یہ عہد کریں کہ ہم قرآن پاک کو باقاعدگی سے پڑھیں، اس کے اجر و ثواب پر نظر رکھتے ہوئے اور اس سے شفا طلب کرتے ہوئے، اور اس کو نہ چھوڑیں اور قرآن پاک کی حفاظت کریں، اس کے آداب کا خیال رکھیں، اور کس طریقے سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد کیا کرتے تھے، کیسے کھینچتے تھے، کیسے پڑھتے تھے، یہ بھی سیکھا جائے کہ کیسے پڑھا جاتا۔
تو قرآن پاک کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے. تو قرآن پاک کا مذاکرہ، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا مذاکرہ کرنا، اکٹھے ہونا، دورہ کرنا، قرآن پاک کا دورہ کرنا، یہ ثبوت ان باتوں کے بہت کثرت سے ملتے ہیں. مسجد میں، گھر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. نمازوں میں قرآن پڑھتے رہنا، نوافل میں قرآن کثرت سے پڑھنا، لمبا قیام کرنا. تو فرمایا گیا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے جو لوگ کرتے ہیں اور آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت الہیہ انہیں ڈھانپ لیتی ہے. ان لوگوں کو، ان کی گرد و نواح کو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں، اللہ پاک اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے. یہ بات، یہ حدیث شریف ابو داؤد میں موجود ہے. تو لہذا میرے معزز بھائی، آپ اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارنے کے حریص بنے. زیادہ سے زیادہ وقت، جو وقت ہم قرآن سے جوڑ کے رکھیں گے، قرآن سے تعلق قائم کر کے رکھیں گے، وہ ہمارے لیے باعث فضیلت اور باعث فیض ہوگا. اس کے ہمیں فوائد بہت زیادہ ہوں گے. ورنہ قرآن پاک اپنی شکایت کرے گا. قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ اس نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اس مرد نے، اس بیٹی نے، اس بیٹے نے، اس بوڑھی نے، اس بوڑھے نے، اس بچے نے، اس انسان نے قرآن پاک کو کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں. جی اب کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر انگلیوں پھیر رہے ہیں، حالانکہ وہ سیکھ سکتے ہیں، وہ گونگے نہیں، آنکھیں ان کی ہیں، ہاتھ ان کے موجود ہیں. تو سنت پر عمل کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک حضرت جبرائیل سے اللہ کے حکم سے سیکھا. وہ باقاعدہ آتے تھے، سکھاتے تھے، دورہ کراتے تھے، پھر آپ بعد میں بھی تلاوت کرتے تھے، قیام فرماتے تھے، تہجد و نوافل میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے. تو یہ بہت اہم اور افضل اعمال ہے، جس میں کوئی خرچہ نہیں آتا. انسان کا وجود ہلکا رہتا ہے اور اللہ سے قرب و تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. تو ہم غور کریں اور فکر کریں، بجائے اس کے کہ ہم دولت اکٹھی کریں، ہم اپنے تعلق بنانے کے چکروں میں رہیں، یا ہم کوئی ایسے کارنامے انجام دینے میں رہیں کہ لوگوں کو بڑا راضی کرنا، جی لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ شیئر کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. قرآن گناہ بخشواتا، یہ ہمارے لیے شفاعت بن جائے گا، اللہ کے حضور گواہی دے گا. اور جیسے ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے سورت الملک 30 آیت کی ایک سورت ہے، سورت ملک، تو یہ انسان کو نہیں چھوڑے گی، بخشوا کے رہے گی. یہ قبر میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، ہم سیکھیں علم، پوچھیں، بتائیں، دیکھیں کہ کس سے ہم بچ سکتے ہیں، ہمارا بینیفٹ، ہمارا بونس کن چیزوں میں ہے، ہمیں مزید کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. وقت تو گزر جانا، سو کے، مذاقیں کر کے، باتیں کر کے، گندی چیزیں اور برے کام اور برے ارادے اور گمان، وہم، وسوسوں میں، جی دلی قدورتوں میں اور نفرتوں میں. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ قرآن پاک اور احادیث کا دورہ کیا جائے، مطالعہ جاری رکھا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور اللہ سے لو لگائی جائے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والے، پڑھنے والے، سیکھنے والے اور قرآن کے دائی، ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.